اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے ہمیشہ کی طرح مستفید ہو رہے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا موضوع مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لطیف فضائل میں سے ایک ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک تو آپ روحانی تسکین حاصل کریں گے اور دوسرا یہ آپ کی روحانی اور علمی معرفت میں اضافے کا باعث بھی بنے گا۔ تو ناظرین، آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر ہم آپ کو لیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین محترم، آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے اپنی کتاب علی ولادت سے شہادت تک میں بیان فرمایا ہے کہ ابو بکر شیرازی نے لکھا ہے کہ ابو ہریرہ نقل کرتے ہیں کہ ان سے جابر بن عبداللہ انصاری نے بیان کیا کہ فتح مکہ کے وقت ہم رسول خدا کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ اس وقت بیت اللہ اور اس کے گرد و پیش 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سب منہ کے بل زمین پر گرا دیے جائیں۔ بیت اللہ کی چھت پر حبل نامی ایک بڑا بت نصب تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ان سے فرمایا، اے علی، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں اور ان بتوں کو توڑ دیں، یا پھر میں آپ کے کندھے پر سوار ہو کر انہیں توڑتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ سوار ہو جائیے۔ جب رسول خدا سوار ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام کو اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ وہ اٹھ نہ سکے۔ اس وقت آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سوار ہوتا ہوں۔ رسول خدا مسکرا اٹھے اور آپ نے اپنی پشت جھکائی اور حضرت علی سوار ہو گئے۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور انسانی جان کو پیدا کیا، میں دوش نبی پر سوار ہو کر اتنا بلند ہوا کہ اگر میں چاہتا تو آسمان کے ستارے توڑ سکتا تھا۔ میں نے کعبہ کی چھت سے حبل کو گرایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو بنی اسرائیل کی 81ویں آیت ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ احمد بن حنبل اور ابو خطیب بغدادی نے اپنے اپنے اسناد سے حضرت علی علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے لے کر بتوں کے پاس آئے اور فرمایا، اے علی بیٹھ جاؤ، تو میں کعبہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ رسول اکرم میرے کندھے پر سوار ہوئے، پھر فرمایا، اے علی اٹھو، مجھے بت کے پاس لے چلو۔ میں اٹھا، لیکن آپ نے میری کمزوری کو بھانپ لیا تو بیٹھنے کا حکم دیا۔ میں نیچے بیٹھا، آپ میرے کندھے سے اتر کر خود بیٹھ گئے اور مجھے فرمایا، اے علی اب تم میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ میں آپ کے کندھے پر سوار ہوا، حضرت نے مجھے اٹھایا۔ اس وقت مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں آسمان کے اتنا قریب ہو چکا ہوں کہ اگر چاہوں تو اسے ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ میں کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا۔ میں نے قریش کے بڑے بت کو زمین پر گرا دیا۔ وہ بت تانبے سے بنا ہوا تھا اور زمین پر لوہے کی میخوں سے اسے مضبوطی سے نصب کیا گیا تھا۔ ناظرین محترم، رسول اکرم اور حضرت علی علیہ السلام نے اس سے پہلے بھی مکی زندگی میں بت شکنی کی تھی۔ اس واقعے کو اسماعیل بن محمد بن کوفی نے ایک طویل خبر کے ضمن میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ خزاعہ کا ایک بڑا بت بیت اللہ کی چھت پر نصب تھا۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی آؤ چلیں بیت اللہ سے اس بت کو گرائیں۔ چنانچہ دونوں بزرگ رات کے وقت گئے۔ رسول خدا نے فرمایا، یا علی تم میری پشت پر سوار ہو جاؤ۔ اس وقت کعبہ کی بلندی 40 ہاتھ تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور پوچھا، کیا آپ پہنچ گئے ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر میں اس وقت آسمان کو بھی ہاتھ لگانا چاہوں تو لگا سکتا ہوں۔ چھت پر چڑھ کر حضرت علی نے بت کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بعد ازاں حضرت علی نے کعبہ کے پرنالے سے چمٹ کر چھلانگ لگائی اور کھڑے ہو کر ہنسنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی ہمیشہ ہنستے رہو، کیوں ہنسے ہو؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں تعجب کی وجہ سے ہنسا ہوں۔ میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی لیکن مجھے کوئی چوٹ نہیں آئی۔ رسول خدا نے فرمایا، تمہیں چوٹ کیسے لگتی؟ تمہیں بلند کرنے والا محمد تھا اور اتارنے والا جبرائیل تھا۔
جی تو ناظرین، ہمیں امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ سے روز کی طرح یہی گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں، اور ہماری جو ویڈیو آپ کو اچھی لگے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح سے علوم آل محمد کی ترویج میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بہت خیال رکھیے اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم فرماتے رہیے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔